آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں وہ ہمیں تاریخ کی ایک ایسی بیٹھک میں لے جاتے ہیں جہاں انسانی نفسیات اور روحانیت کے کچھ انتہائی گہرے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ ہمارے سامنے مومن کی صفات کے عنوان سے ایک نہایت قدیم اور مستند تحریر موجود ہے۔ اور یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، اور یہ محض کوئی روایتی اخلاقی درس نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت علی اور ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی جن کا نام حمام تھا، ان کے درمیان ہونے والا ایک غیر معمولی مکالمہ ہے۔ مطلب حمام کوئی عام سوال کرنے والے نہیں تھے، ان کے اندر ایک شدت تڑپ تھی یہ جاننے کی کہ ایک کامل انسان کا خاکہ حقیقت میں کیسا ہوتا ہے، اور جو جواب انہیں ملا اس نے صرف اس محفل کو ہی نہیں بلکہ انسانی کردار سازی کی پوری بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا۔ جی بالکل، اور اس جواب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہوائی یا غیر عملی فلسفہ نہیں تھا۔ مطلب جب ہم ان ذرائع کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کا نقشہ ہے جو اندر سے فولاد کی طرح مضبوط اور باہر سے ریشم کی طرح نرم ہو۔ صحیح۔ حمام کا سوال بظاہر بہت مختصر تھا، لیکن اس کے جواب میں انسانی رویوں، جذبات کے توازن اور ہمارے اعمال کی اس حقیقت کو بیان کیا گیا جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ ایک سچا مومن بننا محض کچھ رسومات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے باطن کی ایک مکمل سرجری ہے۔ ایسا ہی ہے، اور جب ہم ذرائع سے ان مخصوص خوبیوں کو چنتے ہیں نا تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتنی کڑی شرائط ہیں۔ تحریر کے مطابق ایک مومن کا دل حسد اور کینے سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا، اور ہاں ایک بات جو مجھے بہت کٹھن لگی وہ یہ کہ مادی چیزوں کے چھن جانے پر یا دنیاوی نقصان پر وہ رنجیدہ نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، آج کے دور میں اگر ہماری کوئی چھوٹی سی قیمتی چیز کھو جائے تو ہمارا سارا دن برباد ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو نقصان پر مسکرا دیتا ہے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفات محض برداشت یا مجبوری کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ احساسات کے ایک انتہائی اعلیٰ توازن کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ مومن مادی نقصان پر غمگین نہیں ہوتا اور نہ ہی ماضی پر افسوس کرتا ہے، تو یہ دراصل انسان کو حال میں جینے کا فن سکھا رہا ہے۔ حال میں جینا۔ جی، وہ انسان جو ماضی کی تلخیوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور مستقبل کے غیر یقینی اندیشوں میں خود کو ہلاک نہیں کرتا، وہی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسا شخص اپنے پڑوسیوں کے لیے امن کا گہوارہ ہے، یتیموں سے پدری محبت کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ دوسروں کی خوشی اور آرام کے لیے خود کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر مومن کے حق میں کوئی برائی کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اگر کہیں برائی دیکھے تو خاموش ہو جاتا ہے، لوگوں کے عیب نہیں اچھالتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی کمزور انسان ہے؟ مطلب کیا وہ ہر ظلم پر خاموش رہنے والا اور ہر زیادتی کو سہنے والا شخص ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی تو اس کردار کی خوبصورتی ہے۔ ہمیں ان صفات کو ایک وسیع تصویر میں دیکھنا ہوگا۔ وہ ذاتی رنجشوں پر یا اپنی ذات پر ہونے والی تنقید یا لوگوں کی نجی خامیوں پر خاموش رہتا ہے، کیونکہ وہ بدگمانی سے بچتا ہے اور اپنی انا کا غلام نہیں ہے۔ انا کا غلام نہیں ہے، صحیح۔ لیکن جب بات اس کے وقار کی آتی ہے تو ذرائع ایک بہت ہی طاقتور تصویر پیش کرتے ہیں۔ تحریر میں واضح لکھا ہے کہ ایک سچا مومن بھوک سے مر جانا تو قبول کر لے گا، لیکن کسی دشمن کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ یعنی اس کے اندر ایک بے پناہ خودداری ہے جو اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی۔ وہ معاف اس لیے نہیں کر رہی یا کر رہا کہ وہ کمزور ہے، بلکہ وہ معاف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا ظرف بڑا ہے۔ اس کا بھروسہ دنیاوی طاقتوں پر نہیں بلکہ ایک اعلیٰ اور برتر ذات پر ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست توازن ہے، اور اس توازن کی ایک اور جھلک مجھے اس حصے میں نظر آئی جہاں مومن کی ظاہری شخصیت کا ذکر ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ خوشی اور مسکراہٹ رہتی ہے، مگر اس کے دل میں ایک گہری سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ہم آج کل کسی محفل یا دفتر کی میٹنگ میں بیٹھے ہوں اور کوئی نہایت ہی بے تکی بات کر دے تو ہم سے تو مسکراہٹ قابو نہیں ہوتی،
یا تو کہکہا نکل جاتا ہے یا چہرے پر بیزاری آ جاتی ہے۔ لیکن مومن کی ہنسی میں ایک وقار ہے۔ وہ مسکراتا ضرور ہے تاکہ ملنے والے کو خوشی ہو، لیکن بے قابو ہو کر بے تحاشا کہکہے نہیں لگاتا۔ یہ جو مسکراہٹ اور گہری سوچ کا ملاپ ہے نا، یہ دراصل انسان کی دوہری ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ چہرے کی مسکراہٹ اس کی معاشرتی ذمہ داری ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کی فکر یا اس کا بوجھ کسی دوسرے انسان پر منتقل ہو۔ واہ! واقف ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کی طرح غافل ہو کر کہکہے نہیں لگا سکتا جنہیں لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وہ جاگ رہا ہے، اور جاگنے والا انسان ایک سنجیدہ طمانینت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب صرف اس دنیا کے رویوں تک محدود نہیں ہے۔ ذرائع ہمیں ایک ایسے تصور کی طرف لے جاتے ہیں جو سیدھا انسان کی روح میں اتر جاتا ہے۔ تحریر میں اعمال کی روحانی اور مادی حقیقت کا ذکر ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو برا بھلا کہا، بات ہوا میں تحلیل ہو گئی اور قصہ ختم۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ انسان کا کوئی بھی عمل فنا نہیں ہوتا۔ ہماری ہر نیکی اور ہر برائی دراصل ایک بیج ہے جو ایک دوسری دنیا میں ایک باقاعدہ ٹھوس مادی شکل اختیار کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی تمثیلی بات نہیں ہے، بلکہ اس تحریر کے مطابق یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ محسوس کرتے ہیں، وہ توانائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ جب ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی مستقبل کی ایک عمارت کھڑی کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے لیے ایک جنگل اگا رہا ہوتا ہے۔ اور زدائے نے اس کی جو تفصیلات دی ہیں، یقین کریں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ مطلب بتایا گیا ہے کہ انسان کے برے اعمال آخرت میں نہایت بھیانک شکلوں میں سامنے آئیں گے۔ آگ، سانپ، بچھو، کاٹنے والے زہریلے جانور، پھاڑنے والے کالے کتے اور خوفناک چہروں والے غلاموں کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اب اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ محض ڈرانے کی باتیں نہیں لگتی، بلکہ ان میں گہرا ربط نظر آتا ہے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں اس قدیم تحریر کی گہرائی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ برے اعمال کو جانوروں کی ہی شکل کیوں دی گئی ہے، مثلاً ایک بچھو کی خصلت کیا ہے؟ وہ اندھیرے میں چھپ کر ڈنک مارتا ہے اور اس کا زہر خاموشی سے جسم میں پھیل کر تکلیف کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان غیبت کرتا ہے یا کسی کے خلاف سازش کرتا ہے تو وہ دراصل معاشرے میں ایک بچھو کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پیٹھ پیچھے ڈنک مارتا ہے، جس کا زہر کسی کی عزت یا زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح تحریر میں پھاڑنے والے کالے کتوں کا ذکر ہے۔ یہ کتے دراصل انسان کے بے قابو غصے اور وحشت کی مادی شکل میں۔ جب انسان غصے میں آپے سے باہر ہو کر دوسروں کی تذلیل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر ایک خونخوار کتے کو پال رہا ہوتا ہے، جو آخرت میں حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ کیا زبردست وضاحت ہے! مطلب ہم روزمرہ زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ جانوروں کی شکل میں ہمارے اپنے ہی باطن کا عکس ہے۔ اور اسی طرح ذرائع میں نیک اعمال کی بھی اتنی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کی نیکیاں عالیشان محلات، پھلدار درختوں، خوشگوار پانی کے چشموں، خوش الحان پرندوں اور مہکتے ہوئے پھولوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ مطلب وہ جنت جو اسے ملے گی وہ کہیں سے بنی بنائی نہیں آئے گی، وہ اس کی اپنی تخلیق ہوگی۔ یقیناً، اور یہاں بھی علامتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سایہ دار اور پھلدار درخت کیا ہیں؟ یہ اس انسان کی وہ نیکیاں ہیں جب اس نے اس دنیا میں کسی غریب یا کمزور کو اپنے سائے میں پناہ دی، کسی کی بھوک مٹائی یا کسی یتیم سے محبت کی۔ اس کی وہ مہربانی وہاں درخت کی شکل لے چکی ہے۔ سبحان اللہ! اور خوشگوار پانی کے چشمے دراصل اس کے اس علم اور فائدے کی شکل ہیں جو اس نے دوسروں تک پہنچایا، جس سے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کے پیاس بجھی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس تصور کے تحت جنت اور دوزخ کا نظریہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی جگہیں نہیں ہے جہاں صرف بھیج دیا جائے گا۔ یہ وہ مقامات ہیں جنہیں اپنے ہر لمحے کے رویے، اپنی نیت اور اپنے اعمال سے خود تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تو ہمارے ہر عمل کی اتنی کڑی نگرانی ہو رہی ہے کہ وہ ایک جیتی جاگتی شکل لے رہا ہے، اور دوسری طرف ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہماری ایک غلطی یا غصے کا ایک لمحہ ہمارے بنائے ہوئے ان سارے سائیدار درختوں کو جلا کر راکھ کر دے گا؟
اس مقام پر ذرائع ہمیں ایک نئے اور انتہائی اہم تصور کی طرف لاتے ہیں، اور وہ ہے نیت کا وزن۔ تحریر کے مطابق ایک سچے مومن سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ ایک حادثاتی یا عارضی چیز ہوتی ہے۔ اس کا وزن اس کی بنیادی نیکیوں کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حصہ خاص طور پر امید دلانے والا ہے، کیونکہ اگر ہر چھوٹی لغزش پر سب کچھ تباہ ہو جاتا تو انسان کبھی بھی خوف کی اس دلدل سے نہ نکل پاتا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انسان کے کردار کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص بنیادی طور پر سچائی، نیکی اور دوسروں کی بھلائی کا راستہ چن لیتا ہے تو اس کا سفر ایک خاص منزل کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں اگر اسے کوئی ٹھوکر لگ جائے، وہ گر پڑے یا وقتی جذبات میں آ کر کوئی غلطی کر بیٹھے تو یہ اس کی فطرت نہیں ہوتی، اور جو چیز فطرت کا حصہ نہ ہو اس کا وزن اعمال کے ترازو میں بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس وزن کے تصور کو سمجھانے کے لیے ذرائع نے ایک ایسی مثال دی ہے جو بظاہر عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ ذکر ہے کہ اگر ایک مومن کے گناہوں کا ایک پورا ڈھیر لا کر رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اس کے ثواب کا، اس کی نیکی کا ایک چھوٹا سا ذرہ رکھا جائے تو وہ نیکی کا ذرہ اس پورے ڈھیر پر بھاری رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذرہ اتنے بڑے ڈھیر پر کیسے بھاری ہو سکتا ہے؟ ذرائع خود اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ذرہ ایک انتہائی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ جی، اور یہ مضبوط بنیاد دراصل انسان کا نصب العین اور اس کی وفاداری ہے۔ ذرائع میں اس بنیاد کو انتہائی واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب مناقب مرتضوی کے صفحہ 50 کے حوالے سے فردوس الاخبار اور حضرت ابن عباس کی ایک روایت پیش کی گئی ہے۔ اس روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ علی کی محبت کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور علی سے بغض کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مگر ایک منٹ، یہ تو ایک ایسا بیان ہے جسے سن کر کوئی بھی سوچ میں پڑ سکتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جس کے دل میں یہ محبت ہے اسے ہر طرح کے گناہ کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی؟ کیا وہ اب جو چاہے کرے، کسی کا حق مارے، جھول بولے اور پھر بھی محفوظ رہے؟ اس دعوے کو ہم کردار سازی کے اس پورے خاکے کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی تک زیر بحث رکھا ہے؟ یہ بہت ہی منطقی اور ضروری سوال ہے۔ اگر ہم اس مکالمے اور پوری بحث کے سیاق و سباق پر غور کریں نا، تو اس کا مطلب گناہوں کی آزادی ہرگز نہیں ہے۔ دراصل حضرت علی کی ذات کو ذرائع میں عدل، تقوی، حق اور سچائی کے کامل ترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اب ذرا انسانی نفسیات پر غور کریں۔ آپ جس شخص سے سچی محبت کرتے ہیں، شعوری اور لاشعوری طور پر اسی کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر محبت سچی ہے تو قطب نما جو کمپس ہے بالکل درست سمت میں ہے۔ محبت دراصل اخلاق کو بدلنے کا سب سے طاقتور انجن ہے۔ ہاں، اور یہی تو حیرت انگیز بات ہے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی ایسی ہستی سے سچی عقیدت رکھے جس نے زندگی بھر انصاف اور سچائی کی خاطر قربانیاں دی ہوں، اور دوسری طرف وہ خود مسلسل ظلم اور دھوکے کی زندگی گزارے؟ بالکل، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر برائیاں کر رہا ہے اور پھر محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے تو دراصل اس کی محبت ہی کھوکھلی ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ سچی محبت اور وفاداری موجود ہے تو یہ محبت اسے برائی کے راستے پر ٹکنے نہیں دے گی۔ اگر وہ کبھی پھسل بھی جائے تو یہ اندرونی کشش اسے واپس اچھائی کی طرف کھینچ لائے گی۔ اسی لیے اس کے ان وقتی یا حادثاتی گناہوں کا کوئی وزن نہیں رہتا، کیونکہ اس کے کردار کی سمت درست ہے۔ سمت درست ہے جی۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کی بنیاد ہی سچائی اور حق کے کامل نمونے سے نفرت اور کجی پر رکھی ہو تو اس کا قطب نما ہی خراب ہے۔ وہ بظاہر کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لے، اس کی منزل غلط ہے۔ اس کی نیکیاں بغیر روح کے محض دکھاوے کا ڈھانچہ ہیں۔ کیا کمال کا تصور ہے! ہم نے آج کے اس تفصیلی جائزے میں کردار سازی کی تہوں کو کھولا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک کامل انسان وہ نہیں جو صرف ظاہری عبادات تک محدود ہو، بلکہ وہ ہے جس کی مسکراہٹ اور سوچ میں توازن ہو، جو اپنی خودداری پر سمجھوتا نہ کرے، اور جو یہ جانتا ہو کہ اس کا بولا گیا ایک ایک لفظ، اس کا پیار، اس کا غصہ، سب کچھ ایک نئی دنیا میں ٹھوس مادی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تحریر ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی معلومات جمع کرنے میں نہیں ہے،
آج کی اس تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر شخص پریشان ہے، غصے میں ہے، یہ قدیم علم ہمیں ٹھہرنا سکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنا دراصل اپنے ہی مستقبل کی جنت تعمیر کرنا ہے۔ علم کا مقصد محض جان لینا نہیں، بلکہ اسے اپنے کردار میں اتارنا ہے۔ بالکل، اپنے کردار میں اتارنا ہی اصل کمال ہے۔ تو آج کی اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور ان ذرائع سے حاصل ہونے والی اس گہری بصیرت کی روشنی میں سب کے لیے خیال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا سوال جو شاید ان تحریروں میں براہ راست اس طرح نہ پوچھا گیا ہو، لیکن آج کی اس پوری بحث سے ابھرتا ہے تاکہ اس پر اطمینان سے غور کیا جا سکے۔ ذرا تصور کریں، اگر ہمارا ہر چھوٹا سا عمل، ہماری تنہائی کی وہ خاموشی، ہمارا کسی پر کیا گیا وہ طنز، یا ہماری وہ مسکراہٹ اور دل میں چھپی وہ نیت جسے کوئی انسان نہیں جانتا، وہ سب کچھ اس وقت بالکل اسی لمحے کسی دوسری دنیا میں ایک جیتی جاگتی ٹھوس مادی شکل اختیار کر رہا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کی اس خاموشی میں اور اپنے روزمرہ کے ان رویوں سے آج کیسا باغ یا کیسا جنگل تعمیر کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم اپنے ہی بنائے ہوئے شہر میں انہی تخلیق کی گئی بھیانک یا خوبصورت شکلوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کریں گے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ یہیں اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔